کھانے میں نمک کے کنکر کے برابر بھی نہیں ہے ایسے لوگ، بہت کم ہیں. بے چینی نہیں ہے آج لوگوں میں، بے قراری نہیں ہے، لوگ وہی سستی وہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کیفیت والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اور وہ لوگ جو اس طرح ڈر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، جو لوگ ایسا ڈر رہے ہیں وہ اللہ سے بہت قریب ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں. اور ایسے لوگوں کے پاس یہ لاک ڈاؤن میں 24 گھنٹے کا جو وقت ہے ان کو کم پڑ رہا ہے. اللہ کی عبادت میں لگ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 24 گھنٹے کا وقت ناکافی ہو رہا ہے. وقت بچ نہیں رہا ہے ان کے پاس، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اور نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں، اور توبہ کرنا چاہتے ہیں، دعائیں کرنا چاہتے ہیں. وقت کافی نہیں ہو رہا ہے. جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے سنیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عرب میں گرمی بھی بہت زیادہ، سردی بھی بہت زیادہ. سردی کے زمانے میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بہت بڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی عرب کی سردی میں، اور لمبی رات ہو جاتی ہے، دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. گویا کہ رات جو عرب میں سردی کے زمانے میں رات 12-14 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، بہت لمبی رات ہوتی ہے. تو عشاء کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تہجد کی نیت باندھ کر عشاء کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑی ہو گئیں، اور 2 رکعت نماز میں سکون سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابھی قرآن پورا مکمل نہیں ہوا، فجر کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت آ گیا. فاطمہ رضی اللہ عنہا سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے عرض کیے، اے میرے رب، تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ مجھے پورا قرآن میرا نہیں ہوا ہے. تیری رات چھوٹی ہو گئی اللہ، تو جو رات بنایا سردی میں لمبی رات، وہ لمبی رات بھی چھوٹی پڑ گئی ہے مجھے. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سے عرض کیا. کیا ایمان ہوگا، کیا یقین ہوگا، کیا اللہ سے تعلق ہوگا، کیا آخرت کی فکر ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ تو سردار انبیاء، امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی ہے. اللہ اکبر. تو اسی طریقے سے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، چاہے علماء ہوں عوام ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اتنے ناقدر ہم لوگ، اتنے ناشکر ہم لوگ، اتنے ہمارے دل مر چکے ہیں کہ یہ وقت جو اللہ دیا، صحیح میں اگر غور کریں گے، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں اس وقت ہمارے ساتھ کروڑوں 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 نعمتیں اللہ کی ہمارے ساتھ ہیں. ایک ایک نعمت کا نام لے کر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھیں گے نا، 24 آورز 24 گھنٹے کا وقت بھی کم پڑ جائے گا. آج ہم لوگ کیا بول رہے ہیں، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. گھر میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو رہا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہو رہا ہے. یعنی لاک ڈاؤن میں بھی اللہ سمجھ میں نہیں آیا، لاک ڈاؤن میں بھی رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے،
لاک ڈاؤن میں بھی قیامت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لاک ڈاؤن میں موت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لاک ڈاؤن میں بھی قبر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت مزے میں وہ لوگ ہیں، اس وقت مزے میں وہ لوگ ہیں جن کا قلبی تعلق، اصلاحی تعلق اہل اللہ سے ہے، مشائخ سے ہے، اور سچا تعلق ہے۔ ہر ایک نہیں، تعلق تو اللہ والوں سے بہت رکھتے ہیں، بہت سے لوگ رکھتے ہیں، ہر ایک بھی نہیں۔ وہ لوگ جو اللہ والوں سے سچے دل کے ساتھ اپنی اصلاح کی غرض سے اپنے آپ کو خوش نہ سمجھتے ہوئے اللہ والوں سے تعلق میں ہیں، اپنے شیخ سے اپنی اصلاح کرا رہے ہیں، وہ لوگ اتنے مزے میں ہیں، اللہ کی قسم اس وقت دنیا میں کوئی اور مزے میں نہیں ہے۔ کیا مزہ؟ کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ نہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ نہیں۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے قبر میں، قیامت میں مزے میں کون ہوں گے بھائی؟ مزے میں وہی ہوں گے جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے۔ اس وقت بھی مزے میں وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں کو اللہ کے نام سے لگاؤ ہو گیا ہے، اللہ کے نام سے لگاؤ ہو گیا ہے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، لے رہے ہیں، ابھی دل بھر نہیں رہا ہے، دل نہیں بھر رہا ہے، 24 گھنٹے کا وقت کم پڑ رہا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اس لاک ڈاؤن کو انجوائمنٹ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کیجئے اللہ کے سامنے، جلدی سے توبہ کیجئے۔ 1 مہینے کا وقت نکل چکا ہے، 1 مہینے کا وقت نکل چکا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ٹائم نہیں چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چند منٹ بھی کافی ہے، چند سیکنڈ بھی کافی ہے۔ لیکن ایسے ہی نہیں ہوتا، اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب مومن کے دل میں درد ہوتا ہے، مومن کے دل میں درد ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، تب اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو ضروری سناؤں گا، وہ یہ ہے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، آپ خیال کیجئے لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارا جو ٹائم ہے، 1 دن 2 دن، ہفتہ، مہینہ، ایک اندازے سے چل رہا تھا، تھوڑا سپیڈ چل رہا تھا۔ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، آپ کو کیا ہے معلوم نہیں، مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے، صبح فجر ہوتی ہے، پھر کب عشاء ہوتی ہے معلوم نہیں، یوں فجر ہوا، یوں عشاء ہو گئی۔ ابھی ہمارا بہت کم وقت نظر آ رہا ہے، فجر سے عشاء تک، فجر سے عشاء تک بہت کم وقت ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ آپ کو کیسا احساس ہو رہا ہے معلوم نہیں، مجھے تو ایسا احساس ہو رہا ہے وقت بہت تیزی، یعنی لاک ڈاؤن کے بعد گویا اللہ نے سپیڈ بڑھا دیا، اللہ نے سپیڈ بڑھا دیا اور وقت دوڑ رہا ہے، بہت تیزی سے دوڑ رہا۔ 1 مہینہ ہو گیا معلوم بھی نہیں، 1 مہینہ ہو گیا احساس بھی نہیں ہم لوگوں کو۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، یہ وقت کا دوڑنا قیامت کی نشانی ہے۔ یہ وقت کا دوڑنا قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی مثال غور سے سنیے، بہت اچھی مثال ہے، آسان مثال ہے۔ آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں ان کی لخت جگر بیٹی کی شادی ہے، اور بیٹی کی شادی کی تیاری 6 مہینے پہلے، سال پہلے سے ہوتی ہے۔ تیاری کرتے کرتے وقت قریب آ گیا، اور جب شادی کی تیاری ہوتی ہے، تیاری بہت آہستہ ہوتی ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دوڑ کر تیاری نہیں ہوتی۔ 3-4 مہینے سے پہلے سے تیاری شروع ہوتی ہے، اور حیدرآباد گئے، چنئی گئے، بنگلور گئے، کپڑے لائے، پھر اسٹیل سامان لائے، پھر فلاں لائے، آہستہ آہستہ تیاری ہوتی ہے۔
جو شادی کا دن ہے، ڈیٹ، جب نکاح کا ڈیٹ آ جاتا ہے، پوری تیاری کے بعد سٹیج تیار ہو جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد 4-5 مہینے کی محنت کا نتیجہ دعوت ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، کھا کر چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں، یہاں پر ہمارا شادی کا وقت ہو گیا، نکاح کا وقت ہو گیا، آئے مہمان واپس چلے گئے، ہم لوگ بھی، شادی والے بھی تھک گئے۔ اب اس کے بعد غور کیجئے، اس کے بعد جب یہ جو سیٹنگ ہے سٹیج کا، شادی خانے کا، کرسیوں کا، شامیانوں کا، 3-4 بجے جب دعوت ختم ہو جاتی ہے، 5 بجے 4 بجے، اس وقت یہ جو شامیانے، کرسیاں لپیٹ دیتے ہیں، کام والے لپیٹ دیتے ہیں۔ کس طرح لپیٹتے ہیں بھائی؟ ہم لوگ بھی تھکے ماندے رہتے ہیں، لوگوں کو دوڑاتے ہیں، بھائی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اور کرسیاں جو ہے فٹافٹ خالی کراتے ہیں، کرسیوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، شامیانے جلدی جلدی لپیٹ دیتے ہیں، رکشہ والا آ جاتا ہے۔ یعنی جب وقت ختم ہو گیا، خالی کرنا ہے تو خالی کرتے وقت اطمینان سے نہیں کرتے، تیزی کے ساتھ بہت جلدی جلدی خالی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ جب قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، اللہ جلدی جلدی وقت دوڑا رہے ہیں، جلدی جلدی وقت کو دوڑا رہے ہیں۔ 1 مہینہ نکل چکا ہے لاک ڈاؤن میں، پتہ بھی نہیں چلا، پھر رمضان بھی نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے زمانہ، قیامت بہت دور نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی بات بول رہا ہوں، قبر کی بات میں نہیں بول رہا ہوں، موت کی بات میں نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے کھڑنے کا وقت بہت دور نہیں ہے، بہت دور نہیں ہے۔ 50 سے 100 سال کا اندازہ ہے، 50 سے 100 سال کا اندازہ ہے۔ ہو سکتا ہے 100 سال سے بھی کچھ زیادہ ہو، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اندازے جو علماء حق لگا رہے ہیں، جو قرآن حدیث کی روشنی میں 50-100 سال سے زیادہ وقت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50-100 سال کے اندر ہم سب اللہ کے سامنے حاضر اپنے آپ کو پائیں گے۔ وقت اللہ دوڑا رہے ہیں۔ جب دنیا کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، اللہ جلدی جلدی دنیا خالی کر رہے ہیں، جلدی جلدی دنیا خالی کر رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، باتیں بہت ہو گئیں۔ جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان باتوں کا سب سے پہلا محتاج میں ہوں، اور ہم سب ان باتوں کے محتاج ہیں۔ ایک غور کیجئے، اپنے آپ کو سمجھائیے، وقت کو بیکار مت کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو ساتھ رکھیے، سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، روئیے، وقت کو بیکار مت کیجئے، بیکار مت کیجئے۔ ٹی ویاں بند کر دیجئے، ٹی ویوں کو بند کر دیجئے گھروں میں، موبائل، انٹرنیٹ دین کے لیے استعمال کیجئے، بیانات سنیے، قرآت سنیے، اللہ والوں کے بیان سنیے۔ ٹی وی، سیریل، بیکار چیزوں میں، غفلت کی چیزوں میں، انٹرنیٹ میں مت جائیے، وقت کو کام میں لگائیے۔ آپ بھی اگر آپ وقت کو کام میں لگائیں گے، جو بات میں نے آج بولا ہے، یہ وقت، دن بھر کا وقت کم پڑ جائے گا، کم پڑ جائے گا۔ ہم سوچیں گے، یا اللہ میرا اب بھی ذکر باقی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، رات ہو گئی ہے، اب قرآن پڑھنا باقی ہے، رات کم ہو گئی، رات ہو گئی ہے، سونا ہے، اللہ وقت کافی نہیں ہو رہا ہے، اللہ وقت کافی نہیں ہو رہا ہے۔ تو بھائیو، بزرگو، دوستو، آپ سے ایک بات میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس اگر بہت وقت ہے، بہت وقت اگر آپ کے پاس ہے، تو اللہ سے بول کر ان لوگوں کو اپنا وقت دے دیجئے جن کے پاس وقت کم ہو رہا ہے۔
جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کو ابھی وقت ہونا ہے، ان کو اور بھی وقت ہونا ہے، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ لوگ کیا کرو، اگر اللہ سے کہو اے اللہ میرے پاس بہت وقت ہے، اللہ کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، بیزار آ رہا ہے، میرا ایک 6 گھنٹے کا وقت فلاں اللہ والے کو دے دے، بول کر اللہ سے دعا کر ڈالو، نہیں تو قدر کر لو، وقت کی قدر کر لو، بیکار باتیں میں اس میں اسے مت جاؤ، زیادہ اپنی اصلاح میں لگاؤ، زیادہ اپنی اصلاح میں لگاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، دعا کر لیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے، ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، کہ ہمارے بزرگوں میں ایک اللہ والے نے یہ فرمایا کہ رمضان میں خاص بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں ہم لوگ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں حلال کھانا بھی حرام ہے، حلال پانی بھی حرام ہے، حلال بیوی بھی حرام ہے روزے کی حالت میں۔ تو روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، حرام چیزوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، غیبت نہیں چھوڑ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور سستی نہیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان میں غفلت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیسی بات ہے، رمضان میں حلال چھوڑ رہے ہیں، حرام نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم کس اندھیرے میں ہیں؟ اس لیے آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، اب آنکھ کھولنے کی ضرورت۔ جو اس لاک ڈاؤن میں آنکھ کھولے گا اسی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور ایک بات سنیے، آج تک یہ دنیا والے، یہ دنیا کے انگریز، یورپ والے، ٹیکنالوجی والے، یہ بڑے بڑے حکومت والے جو اب تک ظلم کرتے رہے نا دنیا میں، یہ ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے، ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب ظلم نہیں چلنے والا ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی دنیا میں انسانوں کو برباد کرنے کے لیے، ایمان کو خراب کرنے کے لیے گناہوں کی چیزیں پیدا کیے، عیش کی چیزیں، آرام کی چیزیں، غفلت کی چیزیں پیدا کیے، اب ان کا چلنے والا نہیں ہے، وقت آ چکا ہے، ان کا چلنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں سے تو قیامت کی تیاری ہو رہی، محترم بزرگو دوستو، قیامت کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگرچہ اگر یہ وائرس ختم ہو گیا، لاک ڈاؤن بھی ختم ہوا، پھر دنیا والے معمول ہو جائیں گے، لیکن اب ان کی چلنے والی نہیں ہے، اللہ کی چلنے والی ہے، اور حدیثوں کی روشنی میں دنیا کا نظام بدلنے والا ہے۔